جو بات ہو آج کل نیٹ پہ مل جاتی ہے، جس کا نقصان نوجوان تو کیا شادی شدہ کو بھی ہو رہا ہے، تو اللہ ہدایت دے، ان کو چاہیے کہ وہ نہ دیکھا کریں۔ ضروری نیٹ پہ گندی باتیں دیکھنی ہیں، علماء کی درس بھی تو موجود ہیں، تقریریں بھی تو موجود ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور رو رو کے فریاد کر رہا ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میرے پاس کوئی امن نہیں۔ سارے طواف میں رو رو کے دعا مانگتا رہا۔ جب فارغ ہوا میں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ بیچارے کی نہیں ہے، میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا تھا کہ قدرت کی طرف سے ایک تماچا پڑا اور میری آنکھ نکل گئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تم میرے مہمانوں کو دیکھتے ہو؟ یہ تو ضیوف الرحمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ جو مہمانوں کو چھیڑو گے تو میزبان کیسے تمہیں معاف کرے گا؟ کہتے اس صدا کو رو رہا ہوں۔ تو اس لیے خدا کے لیے جتنے دن اللہ مکہ مدینے میں نصیب کرے، نظروں کو جھکا کے چلیں، اٹھا کے نہ چلیں۔ میری بیٹیاں بھی میک اپ سنگار سے اجتناب کریں، میری بیٹیاں بھی لون کے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں، بال کھولنے سے اجتناب کریں۔ سر سے لے کر پاؤں تک عورت جو ہے وہ عورت ہے، اس کا ایک ذرا بال بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، بال کھلے چھوڑ کے اور خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے، بازار میں آئے، فرمایا او زانی عورت کے حکم میں ہے، چاہے اس نے زنا نہیں کیا۔ اور علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ عورت غسل بھی کرے گی، حضور نے اس کو زانیہ کہا ہے۔ تو میری بیٹی، خدا کے لیے اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے، اللہ نے تمہیں مدینہ نصیب فرمایا ہے۔ لوگوں کو تو لیلا مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، تمہیں مولا مل گیا ہے پھر بھی خوش نہیں ہو۔ عجیب بات، کسی کو لیلا مل جائے نا، کسی کی محبوبہ مل جائے، کوئی لڑکی مل جائے، پسند کی شادی ہو جائے، اس کی زمین پہ پاؤں نہیں پڑتے۔ تمہیں تو مولا مل گیا ہے، گھر میں بلا لیا ہے، طواف کروا دیے ہیں، تمہیں مناسک دکھلا دیے ہیں، تمہیں مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے، تمہیں زمزم پلا دیا ہے، تمہیں مینا دکھلا دیا ہے، مزدلفہ عرفات دکھلا دی ہے، تمہیں اپنی رحمت سے سرکار دو جہاں کا روضہ مبارک دکھلا دیا ہے۔ اتنی بڑی رحمت کے بعد بھی اگر تمہارے اندر تبدیلی نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ مہریں لگ گئی ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا، کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کے رہتی ہے، یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے؟ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی ایک جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے مصیبتیں نازل ہوتی۔ پھر
بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے غصے کی وجہ سے، اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پاک کریں گے. ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرے متکبر فقیر. پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی، قتل کی کثرت ہو جاتی. پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے. یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ بیوی کو پروٹیکٹ کرے، اور وہ اکیلی ہے، تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا. پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کا حق کے ہمسائیگی بھی پامال کیا گیا. طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے، ابو العاص ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے. یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی. زانیہ عورت جو مرد کا دل بہلاتی ہے زنا کے ذریعے، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.